عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم معنی کا بیان چل رہا ہے، آج اس سلسلے کا ہمارا دوسرا لیکچر ہے۔ تو علم معنی کے ہم نے کہا تھا کہ 8 بڑے موضوعات ہیں، جن میں پہلا موضوع خبر اور انشاء کا ہے، یعنی جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے خبر کو ڈسکس کیا تھا، یعنی جملہ خبریہ کو۔ اس لیکچر میں ہم انشاء کو ڈسکس کریں گے، یعنی جملہ انشائیہ کیا ہے، اس کی کتنی قسمیں ہیں اور اس کی مختلف قسموں سے کیا کیا معنی پیدا ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو خبر اور انشاء میں جملہ انشائیہ اس کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک وہ کہ جس میں طلب ہے، اس کو ہم کہتے ہیں انشاء طلبی، اور دوسری قسم انشاء کی وہ ہے کہ جس میں طلب نہیں ہے، اس کو ہم کہتے ہیں انشاء غیر طلبی۔ اب انشاء کی وہ قسم کہ جس میں طلب ہے، طلب تو مطلب ہم سمجھ سکتے ہیں نا کہ جس میں کوئی کسی چیز کی طلب پائی جا رہی ہے۔ طلب کا لفظ تو اب آسان ہے نا، اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جس میں کسی شے کی طلب پائی جا رہی ہے۔ تو جیسے امر ہے، اب امر میں طلب ہے۔ جب آپ کسی کو حکم دیتے ہیں تو آپ گویا اس سے مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ کام کرو۔ اسی طرح نہیں ہے، کسی کو کسی کام سے روکنا، اس میں بھی طلب ہے، یعنی آپ اس سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ مت کرو۔ اسی طرح استفہام ہے، یعنی کسی سے آپ کچھ پوچھ رہے ہیں تو اس میں بھی طلب ہے، یعنی جواب کی طلب ہے، آپ اس سے کچھ ریسپانس چاہتے ہیں، کوئی رپلائی چاہتے ہیں، کوئی آنسر چاہتے ہیں۔ اس کے بعد تمنی، یعنی جس میں کوئی تمنا ہو، جس جملے میں، جس سینٹنس میں، وہ بھی انشاء کی قسم ہے۔ اور کون سی انشاء؟ جس میں طلب ہو۔ تمنا بھی طلب کی ایک قسم ہے۔ ترجی، امید، رجا سے امید میں بھی طلب ہوتی ہے۔ ندا، ندا یعنی دعا کرنا، دعا کے اندر بھی طلب ہوتی ہے۔ تو یہ طلب کی بڑی بڑی 6 قسمیں ہیں انشاء کے تحت: امر، نہی، استفہام، تمنی، ترجی اور ندا۔ اب یہ 6 قسمیں جو ہیں وہ خبر نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، امر میں بھی کوئی خبر نہیں ہوتی، یعنی آپ اپنے مخاطب کو کوئی خبر نہیں دے رہے ہوتے، آپ اس کو کوئی حکم دے رہے ہیں اور اس حکم کے ذریعے سے آپ اس سے کچھ تقاضا کر رہے ہیں کہ یہ کرو۔ نہیں میں بھی خبر نہیں ہوتی، آپ اپنے مخاطب کو کسی چیز سے منع کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے استفہام میں بھی کوئی خبر نہیں ہوتی، آپ اپنے مخاطب سے کچھ انفارمیشن لینا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تمنا کے اندر بھی کوئی خبر نہیں ہوتی، آپ اپنی تمنا کا، خواہش کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ امید، ترجی کے اندر بھی کوئی خبر نہیں ہوتی، آپ ایک امید کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ ندا یعنی دعا کے اندر بھی خبر نہیں ہوتی، بلکہ آپ اپنے رب کو پکار رہے ہوتے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں، استدعا کر رہے ہوتے ہیں، کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں، تو اس میں بھی طلب کا مفہوم آ جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے انشاء میں سے طلبی انشاء، اور طلبی میں سے سب سے پہلے امر۔ امر میں آگے 2 باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ امر کے صیغے کون کون سے ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ امر کے معنی کون کون سے ہیں۔ اب یہ صیغے کا لفظ ان طلبہ کو اچھے سے سمجھ میں آئے گا کہ جنہوں نے صرف پڑھی ہے۔ لاسٹ لیکچر میں بھی ہم نے کہا تھا کہ بہت سے علوم آپس میں انٹر لنکڈ ہیں۔ اب ہم ایک علم کے اندر دوسرا علم نہیں کھول سکتے، وہ آپ کو اسی جگہ پہ پڑھنا پڑے گا۔ تو صیغے سے مراد فارمز ہیں، لفظ کی جو فارمز ہیں ان کو ہم صیغہ کہتے ہیں۔ جیسے عربی میں جو ہے وہ گردانیں ہوتی ہیں، فعل کی گردان ہے، فعل ماضی کی، اس کے 14 صیغے ہیں۔ فعل مضارع کی گردان ہے، یعنی حال اور مستقبل کی، اس کے 14 صیغے ہیں۔ فعل امر ہے، اس کی گردان ہے۔ فعل نہیں ہے، اس کی گردان ہے۔ ٹھیک، تو اس کی مختلف فارمز ہوتی ہیں، ان کو ہم صیغے کہتے ہیں۔ تو فعل امر کے صیغے کون کون سے ہیں؟ ان میں سب سے پہلا تو خود فعل امر، یعنی امر بنانے کا ایک خاص طریقہ ہے جو ہم گرامر میں پڑھ چکے ہیں۔ آسان عربی گرامر میں
حصہ دوم یعنی سیکنڈ پارٹ میں ہم نے امر بنانے کا طریقہ پڑھا تھا کہ فعل مضارع سے کس طرح سے امر بنتا ہے. آپ علامت مضارع کو اڑا دیتے ہیں، شروع میں جو ہے وہ آپ الف لگا دیتے ہیں اور آخر کلمہ کو آپ مجزوم کر دیتے ہیں، تو اس طرح سے آپ امر بناتے ہیں. لیکن اس وقت ہم نے یہ نہیں پڑھنا کہ امر کیسے بنتا ہے، یہ ہم نے عربی گرامر میں پڑھ لیا. تو گویا امر کے لیے کچھ سیٹ فارمز ہیں، طے شدہ فارمز ہیں کہ جن کے ذریعے ہی آپ کوئی امر کا مفہوم پیدا کرتے ہیں. یا کسی کو آپ نے حکم دینا ہوگا تو آپ کو اس سیٹ پیٹرن کے مطابق اس فعل کے روٹ ورڈ کو لانا ہوگا. اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ فعل امر. امر کے لیے دوسری چیز کیا ہے؟ لام امر. یعنی ہر فعل سے جس طرح سے امر کا صیغہ بن جاتا ہے، اسی طرح سے بعض اوقات امر جو ہے وہ غائب کو دیا جاتا ہے. یعنی امر کی دو قسمیں ہیں، جیسے پرسنز 3 ہیں، غائب ہے جسے ہم تھرڈ پرسن کہتے ہیں، سیکنڈ پرسن ہے جو آپ کا مخاطب ہے جیسے یو ہے، اور فرسٹ پرسن ہے جو متکلم ہے، انسان خود ہوتا ہے، آئی ہے، وی ہے. اصل میں امر سیکنڈ پرسن کو ہوتا ہے، مخاطب کو ہوتا ہے جو آپ کے سامنے ہے، اس کو آپ حکم دیتے ہیں. لیکن بعض اوقات آپ کسی غائب کو بھی حکم دے رہے ہوتے ہیں، یا بعض اوقات انسان اپنے آپ کو حکم دے رہا ہوتا ہے. لیکن انسان جب اپنے آپ کو حکم دیتا ہے تو ظاہری بات ہے انسان اپنے آپ کو تو اس طرح سے حکم نہیں دے سکتا. لیکن اپنے آپ کو حکم دینے کا انسان کا جو انداز ہوتا ہے، جو اسلوب ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ مجھے ایسا کرنا چاہیے. یا تھرڈ پرسن کو اگر اس نے حکم دینا ہے تو اس کا انداز کیا ہوگا؟ بھئی اسے ایسا کرنا چاہیے. تو اس کو ہم کہتے ہیں لام امر. اس کے لیے عربی میں جو اسلوب ہے وہ کیا ہے؟ فعل مضارع سے پہلے ایک لام لگا دیا جاتا ہے، لام مکسور، یعنی وہ لام جس کے نیچے کسرہ ہوتی ہے. اس سے یہ مفہوم پیدا ہو جاتا ہے چاہیے کا. یذہب وہ جاتا ہے یا وہ جائے گا، لیذہب اسے جانا چاہیے. تو یہ لام امر. تو گویا ایک تو یہ ہے کہ فعل امر یعنی مخاطب کو آپ نے حکم دینا ہے فعل امر کے ذریعے سے، اور ہر فعل سے امر بن جاتا ہے ایک سیٹ پیٹرن کے اوپر. وہ ہم نے عربی گرامر میں پڑھ لیا. دوسرا امر کا صیغہ کیا ہے کہ لام امر کے ذریعے سے کسی غائب کو، تھرڈ پرسن کو، یا کسی متکلم کو، فرسٹ پرسن کو حکم دیا جاتا ہے. وہ بظاہر اپنی حقیقت میں حکم نہیں ہوتا لیکن ایک طرح کی سجیشن ہوتی ہے. تیسرا کیا ہے؟ اس میں فعل امر. اس میں فعل اصل میں یہ ٹرم ہے، اس میں فعل یعنی وہ اسم جو فعل کے معنی میں ہو، یعنی اپنے سٹرکچر میں وہ اسم ہے، اپنی حیت میں وہ اسم ہے، ناؤن ہے، لیکن اپنے معنی میں وہ کیا ہے؟ فعل ہے. اس کو کہتے ہیں اسم فعل. یہ ایک اصطلاح ہے، ایک ٹرم ہے. تو ایسا اسم جو فعل امر کے معنی میں ہو، کیونکہ کچھ اسم ایسے ہوتے ہیں جو فعل ماضی کے معنی میں ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو فعل امر کے معنی میں ہوتے ہیں. تو اس لیے اسم فعل، لیکن کون سا اسم فعل؟ جو امر کے معنی میں ہو، اسم فعل امر. یہ اصطلاح ہو گئی. چوتھا کیا ہے؟ مصدر بمانی امر. یعنی مصدر ہو، وہ صیغہ جو ہے، وہ جو فارم ہے وہ مصدر کی ہے، لیکن معنی اس سے کیا ہے؟ امر کے پیدا ہو رہے ہیں. اب ان سب کی مثالیں ہم قرآن مجید میں سے دیکھتے ہیں. جیسے فعل امر کی مثال کیا ہے؟ وَأَعِدُّوا. یہ اصل میں کیا تھا؟ اعددوا، افعلوا کے وزن پہ. باب افعال سے یہ فعل امر کا وزن ہے، افعلوا، اعددوا. اعددوا کیا ہو گیا؟ اعدوا ہو گیا مضاف کے قاعدے کے تحت. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. اور تم تیاری رکھو ان کے لیے جس قدر تم استطاعت رکھتے ہو. قوت، قوت کی تشریح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رم سے کی ہے، یعنی مارنے سے کی ہے. تو اب یہ جو اعدوا ہے یہ فعل امر کا صیغہ ہے باب افعال سے. اصل میں یہ اعددوا تھا، افعلوا کے وزن پہ. تو امر کے صیغوں میں سے ایک کیا ہے؟ فعل امر. دوسرا لام امر. لینفق. یہ جو لام ہے شروع میں ینفق کے اوپر، جس نے کاف کو کیا کیا؟ مجزوم کر دیا، اور یہ چاہیے کا مفہوم پیدا کرتا ہے. یہ اصل میں ینفقو، خرچ کرتا ہے.
یہ غائب کا صیغہ تھا، تو لام امر آ گیا، تو لینفق چاہیے کہ خرچ کرے، ذو سعات وسعت والا، من سعاتہ اپنی وسعت کے مطابق۔ تو غیب کو جب آپ حکم دیتے ہیں تو لام امر کا اسلوب اختیار کرتے ہیں۔ تو امر کے صیغوں میں سے دوسرا کیا ہے؟ لام امر۔ تیسرا کیا ہے؟ اسم فعل، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے اہل ایمان، علیکم انفسکم، علیکم اصل میں کیا ہے؟ تم پر، تم پر، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے الزموا انفسکم، کہ تم پر لازم ہے کہ اپنے آپ کی اصلاح کرو، اپنے آپ پہ توجہ رکھو، یعنی اپنی اصلاح پہ توجہ رکھو۔ تو علیکم، اب اصل میں یہ علیکم کا لفظ ہے جو اسم فعل امر ہے، یعنی وہ اسم، اب یہاں پہ علا تو حرف جار ہے اور کم کیا ہے؟ یہ ضمیر ہے، اور ضمیر کیا ہے؟ وہ اسم ہوتی ہے، وہ ناؤن ہوتی ہے، اس کو ہم پروناؤن کہتے ہیں، یعنی وہ ناؤن ہی کی ایک قسم ہے۔ تو علیکم یہ اسم ہے فعل کے معنی میں، یعنی لازم پکڑو۔ علیکم کا کیا مطلب ہو جائے گا؟ الزمو، لازم پکڑو۔ کس کو لازم پکڑو؟ انفسکم۔ انفسکم آگے کیا ہے؟ نسب میں ہے، کیونکہ یہ مفعول بن رہا ہے۔ تو علیکم یہاں پہ اسم بمعنی فعل امر ہے، تو یہ اس میں فعل امر کی مثال ہے۔ اور نیکسٹ کیا ہے؟ مصدر بمعنی امر، وبالوالدین، اور والدین کے ساتھ احسانا۔ یہ احسان کیا ہے؟ احسن یحسن و احسان باب فعل سے مصدر ہے، اور اس کا بنیادی معنی کیا ہے؟ یعنی لٹرل میننگ اس کے کیا ہوں گے؟ احسان کرنا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ تو یہاں پہ یہ احسان کا لفظ مصدر ہے جس کا معنی احسان کرنا، لیکن مصدر کس معنی میں؟ امر کے معنی میں، اور امر کے معنی میں اس کو لے کے آئیں گے تو کیا معنی بنے گا؟ والدین کے ساتھ احسان کرو، وبالوالدین احسانا، یعنی مصدر بمعنی امر ہے۔ خیر یہاں پہ ایک دوسرا اسلوب بھی نحوی استعمال کرتے ہیں کہ احسنو کو یعنی فعل کو معذوف نکال لیتے ہیں، تو معنی مختلف اسالیب سے پیدا کیے جا سکتے ہیں، یعنی ایک سے زیادہ اسالیب سے ہم قرآن مجید کو سمجھ سکتے ہیں، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ نیکسٹ آیت کیا ہے؟ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اس آیت میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ کبھی کبھی جو نہیں کا صیغہ ہوتا ہے، جو نہیں کے لیے وضع ہوا ہے، اس سے امر کے معنی پیدا ہو رہے ہوتے ہیں، یعنی نہیں کے صیغے سے امر کے معنی پیدا ہو رہے ہوتے ہیں۔ فَلَا تَمُوتُنَّ، ہرگز تم مت مرنا، إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مگر تم مسلمان ہو۔ یعنی کیا مراد ہے اس نہیں کے صیغے سے؟ کہ مسلمان ہونے کی حالت میں ہی تم نے مرنا ہے۔ تو نہیں کا صیغہ بمعنی امر بھی آ جاتا ہے، کبھی کبھار آ جاتا ہے، لیکن نہیں کا صیغہ جو ہے وہ امر کے صیغوں میں سے نہیں ہے، مطلب شاذ و نادر ایسا ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو مستقل طور پہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ امر کے صیغوں میں سے ہے، وہ امر کے صیغوں میں سے نہیں ہے۔ تو بہرحال فعل امر کے صیغے 4 ہیں۔ خود فعل امر ہے جو مخاطب کے لیے استعمال ہوتا ہے، لام امر ہے جو غائب اور متکلم کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی تھرڈ اور فرسٹ پرسن کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسم فعل وہ اسم جو فعل امر کے معنی میں ہو، اور چوتھا مصدر جو کہ فعل امر کے معنی میں ہو۔ اب نیکسٹ کیا ہے؟ وہ ہے امر کے معنی۔ تو امر کے اصل معنی کیا ہے؟ وہ تو امر ہی ہے، یعنی جسے ہم کہیں گے امر کا حقیقی معنی کیا ہے؟ تو امر کا حقیقی معنی تو امر ہے، کسی کو آرڈر دینا، یعنی بڑے کا چھوٹے کو کوئی حکم کرنا، یہ امر کا حقیقی معنی ہے۔ اور امر عام طور پہ اسی معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن امر کے کچھ مجازی معنی بھی ہیں، ان معنی کو اب ہم دیکھتے ہیں۔ امر کے مجازی معنی میں جیسے دعا ہے، رب اشرح لی صدری، قرآن میں اس کی مثال کیا ہے؟ کہ اے میرے پروردگار کھول دے میرے لیے میرا سینہ۔ اب اشرح
یہ امر کا صیغہ ہے۔ اسی طرح ہم میں سے ہر شخص سورہ فاتحہ میں یہ دعا مانگتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں دکھا۔ تو آپ اللہ کو جب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں دکھائیں، اے اللہ، اے ہمارے پروردگار ہمیں دکھا دے سیدھا رستہ، تو یہ دکھا دے یہ فعل امر ہے، اہدی یہ فعل امر ہے، امر کا صیغہ ہے عربی زبان میں، اور اردو میں بھی اس کا ترجمہ جو ہے وہ امر کے معنی میں ہی کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ امر اپنے مجازی معنی میں ہے، یعنی یہاں پہ یہ آرڈر کے معنی میں نہیں ہے کہ کوئی بڑا چھوٹے کو حکم دے رہا ہو، اس معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہاں اس کا معنی کیا ہے؟ دعا۔ تو امر کا صیغہ دعا کے معنی میں بھی آ جاتا ہے۔ دوسرا، امر کا صیغہ التماس کے معنی میں۔ التماس کسی کہتے ہیں؟ التماس سے مراد ہے کہ کوئی شخص اپنے برابر کے لیول کے کسی شخص سے کوئی بات کہے۔ ایک تو ہے نا کہ بڑا چھوٹے سے کوئی بات کہے، مطالبہ کرے، تو وہ امر کہلاتا ہے۔ لیکن جیسے آپ اپنے کولیگ سے، آپ اپنے جو ہے وہ کلاس فیلو سے کوئی بات کہتے ہیں، تو اب یہ ایک برابر کے لیول کا اپنے برابر کے لیول سے کوئی مطالبہ کر رہا ہے۔ تو جب دونوں کا لیول ایک ہو اور وہ ایک دوسرے سے مطالبہ کریں تو اس کو التماس کہتے ہیں، جسے ہم ریکویسٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کی مثال قرآن میں کیا ہے؟ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے کہا۔ اب حضرت ہارون بھی کیا تھے؟ اللہ کے نبی تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تو تھے لیکن نبی تھے، تو نبوت کے اعتبار سے جو ہے وہ دونوں کا درجہ کیا تھا؟ وہ سیم تھا نبی ہونے کے اعتبار سے۔ ویسے تو نبی میں بھی فرق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن نبی ہونے میں دونوں کیا تھے؟ وہ اللہ کے نبی ہونے کے اعتبار سے برابر درجے میں تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون سے کہا اخلفنی فی قومی، کہ آپ میری قوم میں یعنی بنی اسرائیل میں میرے جانشین بن جائیں، وَأَصْلِحْ، اور اصلاح کریں۔ تیسرا کیا ہے؟ تمنی، یعنی امر کا صیغہ تمنا کے معنی میں۔ ربنا اخرجنا منہا، کہ اہل جہنم جو ہے وہ قیامت والے دن اس خواہش کا اظہار کریں گے، اے ہمارے پروردگار اخرجنا، اخرج یہ افعل کے وزن پہ، باب فعال سے فعل امر ہے، ہمیں نکال، منہا اس جہنم سے۔ اب یہ جو اہل جہنم کہہ رہے ہیں اللہ ہمیں اس جہنم سے نکال، یہ امر کا صیغہ ہے، لیکن کس معنی میں؟ تمنا کے معنی میں۔ یہ اہم بات ہے۔ نیکسٹ کیا ہے؟ تحدید، یعنی کسی کو ڈرانا، دھمکانا، جیسے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کفار کو کہہ رہے ہیں اپنی نبی کی زبانی، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیں، تمتعو، تم نے جو فائدہ اٹھانا ہے، جو عیاشی کرنی ہے کر لو، فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، پس بے شک تمہارا جو ٹھکانہ ہے وہ تو پھر جہنم کی آگ ہی ہے، آخر کار تم نے جانا تو جہنم میں ہے۔ تو یہ جو ان کو کہا جا رہا ہے تمتعو، عیاشی کرو، جو مرضی کرو، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے رہے ہیں کہ بھائی تم جو مرضی کرو، یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں۔ اور یہ اسالیب ہمیں اپنی زبان میں بھی مل جاتے ہیں، جیسے والد جو ہے وہ اپنے بیٹے کو کبھی کہے، جب والد اپنے بیٹے کو سمجھا رہا ہو کہ بھائی یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، اب وہ سمجھ ہی نہیں رہا، تب اس کا والد جو ہے وہ اس کو کہتا ہے اچھا کر لو۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اچھا کر لو، اچھا پھر کر کے دیکھ لو، مطلب یہ ہے کہ یہ کر کے دیکھ لو پھر، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کر لو نہیں، اس کا مطلب تحدید ہے کہ وہ ڈرا رہا ہے، وہ دھمکا رہا ہے کہ ایسا مت کرنا۔ اسی طرح سے نیکسٹ ہم دیکھیں امر کے مجازی معنی میں زجر و توبیخ، ڈانٹنا، جیسے اللہ تعالیٰ کافروں کو کہتے ہیں اعملوا ما شئتم، کرو جو تم چاہو، جو تم چاہتے ہو وہ کر گزرو۔ اب یہ ہے کہ قیامت والے دن کوئی کافر اللہ کو کہے اللہ تعالیٰ آپ نے تو خود ہی کہا تھا جو چاہے مرضی کرو، نہیں، یہ زجر و توبیخ کے معنی میں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگلے جو آیات کے الفاظ ہیں وہ اس پہ دلالت کر رہے ہیں کہ یہاں کھلی چھوٹ نہیں دی جا رہی، یہاں مراد کیا ہے؟ زجر و توبیخ۔ جیسے اعملوا ما شئتم، کرو جو تم چاہتے ہو، انہ بما تعملون بصیر،
ہاں یہ یاد رکھو کہ جو تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے. یہ ایسی ہے جیسے آپ کسی کو کہیں کہ بھائی جو تم کرنا چاہتے ہو نا پھر کر لو، میں بھی دیکھ رہا ہوں، میں بھی دیکھ رہا ہوں. تو اب یہ انداز کیا ہوتا ہے؟ یہ زجر و توبیخ کا انداز ہوتا ہے. یہ کسی کو حکم دینے کا انداز نہیں ہوتا. یہاں امر کے حقیقی معنی نہیں ہوں گے، مجازی معنی مراد ہوں گے. نیکسٹ کیا ہے؟ تعجیز، یعنی کسی کو عاجز قرار دینا. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اللہ تعالیٰ نے جیسے کافروں کو کہا کہ اگر تم سمجھتے ہو یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے، معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی طرف سے بنا کے لے آئے ہیں، تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ، لے آؤ کوئی صورت، مِّن مِّثْلِهِ، اس کی مانند، اس کی جیسی کوئی صورت ہی لے آؤ. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ابھار رہے ہیں کہ بھائی تم قرآن گھڑ کے لاؤ، یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ تعجیز، ان کو عاجز ثابت کر رہے ہیں کہ تم نہیں لا سکتے، تم ایسا نہیں کر سکتے. یہ ایسی ہے کہ بچہ جو ہے وہ والدین سے کہے کہ میں نے پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھنا ہے، اور والدین کہیں کہ بھائی نہیں کر سکتے تم، وہ بار بار اصرار کرے، تو والدین کہ اچھا چلو پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ کے دکھاؤ. تو یہ کیا؟ یہ تعجیز ہے کہ اگلا جب باز نہ آ رہا ہو تو پھر آپ کیا کریں؟ اسے کہ اچھا چلو یہ کر کے دیکھ لو، پھر ہم بھی دیکھ رہے ہیں، تو وہ پھر نہیں کر پاتا. تو مقصود کیا ہوتا ہے؟ اس کو عاجز قرار دینا. نیکسٹ کیا ہے؟ تسویہ، کہ امر بعض اوقات تسویہ کے لیے آتا ہے، برابری کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے. کل آمنو بھی او لا تؤمنو، کہ تم اس پہ ایمان لاؤ یا نہ ایمان لاؤ، برابر ہے. نیکسٹ کیا ہے؟ تحقیر، کسی کی تحقیر کے لیے، یعنی اس کو حقیر قرار دینا، اس کی تذلیل کے لیے، اس کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے امر کا صیغہ استعمال کرنا. جیسے قرآن میں کیا ہے؟ ذق انک انت العزیز الکریم. اب یہ کس کو کہا گیا؟ کہ قیامت والے دن وہ کافر جو دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں جنہوں نے اپنی زندگی گزار دی اور مسلمانوں پہ تشدد میں زندگی گزار دی، دنیا میں ان کے بڑی ٹھاٹ باٹ تھے، شان و شوکت تھی، قیامت والے دن جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو ان کو کہا جائے گا ذق انک انت العزیز الکریم، چکھو، یعنی اس عذاب کا مزہ چکھو، جہنم کے عذاب کا، آگ کے عذاب کا. بے شک دنیا میں تو بڑا باعزت تھا، بڑا غلبے والا تھا، تیرے پاس اقتدار تھا، لوگ تیری ریسپیکٹ کرتے تھے. تو اب گویا کہ دنیا میں جو اس کی سرداری تھی، چودراہٹ تھی، اب وہ ساری نکل گئی. تو تحقیر کے معنی میں یہاں پہ استعمال ہوا ہے امر کا صیغہ. نیکسٹ کیا ہے؟ اباحت کے معنی میں، یعنی امر کا صیغہ اباحت کا مفہوم بھی پیدا کرتا ہے، یعنی کوئی چیز الاؤڈ ہے، مباح ہے. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو. اب کھانا پینا کیا ہے؟ کھانا پینا ظاہری بات ہے فرض تو نہیں ہے، واجب تو نہیں ہے، اوبلیگیٹری تو نہیں ہے، بس کھاؤ پیو. لیکن یہاں پہ جو کہا گیا کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، یہ اصل میں رمضان کی راتوں کی بات ہو رہی ہے کہ کب تک تم کھا پی سکتے ہو؟ سحری کے وقت تک، یعنی غروب آفتاب کے بعد سے لے کے سحری کے وقت تک، طلوع فجر تک تم کھا پی سکتے ہو. تو اب طلوع فجر تک کھانا پینا کوئی لازم تو نہیں ہے، کوئی چاہے تو کھا پی لے، چاہے تو اس وقت میں نہ کھائے پیے، تو مباح ہے، یعنی الاؤڈ ہے. اسی طرح سے فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یہ تحییر کی مثال ہے، یعنی ایک ہے اباحت اور ایک ہے تحییر. اباحت میں کیا ہوتا ہے کہ یہ چیز الاؤ ہے، آپ کے لیے یہ چیز کیا ہے؟ کرنا جائز ہے، چاہیں تو کر لیں چاہیں تو نہ کریں. تخییر میں کیا ہے؟ آپشن ہوتی ہے. خیر یحیر تحییرن، کسی کو اختیار دینا، بھئی یہ کر لو یا یہ کر لو، آپ کے پاس آپشن ہے، اس کی ہے یا اس کی ہے، اے یا بی. تو اس میں کیا ہے؟ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ بیویوں کو تنگ مت کرو، ان کے ساتھ زیادتی نہ کرو. تو اگر تمہاری نہیں بن رہی تو بھائی یا تو ان کو بھلے طریقے سے اپنے پاس روک کے رکھو،
یعنی اپنے عقد نکاح میں. فَأَمْسِكُوهُنَّ پس تم روکے رکھو ان کو بمعروف بھلے طریقے سے، او سرحوهن یا ان کا رستہ چھوڑ دو، انہیں آزاد کر دو بمعروف بھلے طریقے سے. یہ تمہارے پاس آپشن ہے. تنگ کرنے کے لیے اپنے عقد نکاح میں نہ رکھو، یعنی نہ تو اس کو آزاد کر رہے ہیں نہ اس کے حقوق پورے کر رہے ہیں، ایسا نہ کرو. تو یا تو اس کو آزاد کر دو، طلاق دے دو، ڈائیورس کر دو، کہیں اور وہ نکاح کر لے، یا اگر اپنے عقد نکاح میں اس کو رکھنا ہے تو پھر اس کے حقوق پورے کرو. تو تمہارے پاس یہ اختیار ہے، یہ تخییر ہے. نیکسٹ کیا ہے؟ امتنان، یعنی احسان جتلانے کے لیے. کلوا مما رزقکم اللہ، جو اللہ نے تمہیں رزق دیا اس میں سے کھاؤ. تو یہ اصل میں احسان جتلایا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ نے تمہیں یہ رزق دیا ہے جس میں سے تم کھا پی رہے ہو، تو اللہ کا شکر ادا کرتے رہو. نیکسٹ کیا ہے؟ دوام، ہمیشگی کا مفہوم. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اہل ایمان ایمان لے کے آؤ. آمنو، ایمان لے کے آؤ، یہ امر کا صیغہ ہے باب فعل سے. اب اہل ایمان کو کیوں کہا جا رہا ہے کہ تم ایمان لے کے آؤ؟ وہ تو پہلی اہل ایمان ہے، تو ان کو کیوں حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لے کے آؤ؟ دوام کا مفہوم ہے. امر جو ہے وہ اپنے مجازی معنی میں دوام کے لیے بھی آتا ہے، یعنی اہل ایمان اللہ اور اس کے رسول پہ جو ایمان لے کے آئے ہو اس ایمان پہ دوام اختیار کرو، اس پہ ڈٹ جاؤ، اس ایمان کے اندر متزلزل نہ ہونا، اس کے اوپر جمے رہنا، اس پہ ثابت قدم رہنا، یہ مفہوم ہے. نیکسٹ کیا ہے؟ نہیں، یعنی امر کے بعد دوسری بڑی چیز کیا ہے؟ نہیں. ہم انشاء کو پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. علم معنی میں ہم نے پہلے خبر کو ڈسکس کیا اور پھر اب ہم انشاء کو یعنی جملہ انشائیہ کو ڈسکس کر رہے ہیں. جملہ انشائیہ میں ہم نے سب سے پہلے امر کو ڈسکس کیا. امر کے بعد اس کے اپوزٹ کیا ہے؟ نہیں ہے. اب ہم نہیں کو ڈسکس کریں گے کہ فعل نہیں کیا ہے، اس کے صیغے کیا ہیں، اور پھر اس سے پیدا ہونے والے معنی، اس کے حقیقی معنی اور اس کے مجازی معنی، اس کے لٹرل میننگ اور پھر اس کے جو ہے وہ مجازی معنی، فگریٹو میننگ جو ہے. تو نہیں کے صیغے کیا ہیں؟ سب سے پہلے لا نہیں، یہ ہم نے گرامر میں پڑھ لیا. آسان عربی گرامر کے سیکنڈ پارٹ میں ہم نے لا نہیں کو ڈسکس کیا تھا تفصیل سے کہ لا نہیں ہم کیسے بنا سکتے ہیں، یعنی فعل مضارع سے ہم نہیں کا مفہوم کیسے پیدا کر سکتے ہیں. تو عام طور پہ یعنی سادہ الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ شروع میں ایک لا لگتا ہے جو نہیں کا مفہوم دیتا ہے، لیکن لا ضروری نہیں کہ وہ نہیں کے معنی میں ہو، کبھی وہ نفی کے معنی میں بھی ہوتا ہے جس کو ہم لا نفی کہتے ہیں، یعنی وہ کسی خبر کی نفی کر رہا ہوتا ہے. تو جملہ خبریہ میں بھی لا آ جاتا ہے، اس کو لا نافیہ کہتے ہیں. لیکن جملہ انشائیہ میں جو لا آئے گا وہ لا نہیں کہلائے گا، یعنی اس میں کسی کام سے روکا جا رہا ہے. لا تفسدوا فی الارض، نہ تم فساد پھیلاؤ زمین میں. اب لا تفسدوا، نہ تم فساد پھیلاؤ، مت تم فساد پھیلاؤ، یہ لا نہیں ہے. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں. فلا تقربوا، پس نہ تم قریب جاؤ ان حدود کے. لا تقربوا، نہ تم قریب جاؤ، مت تم قریب جاؤ، ہاں ان حدود کے. یہ ہاں ضمیر ہے، پروناؤن ہے، جو حدود کی طرف جو ہے وہ لوٹ رہی ہے. تو نہیں جو ہے اس کے لیے عام طور پہ جو صیغہ استعمال ہوتا ہے وہ لا نہیں ہے، اور وہ ہم گرامر میں ڈسکس کر چکے کہ لا نہیں کسے کہتے ہیں، اس میں اور لا نفی میں کیا فرق ہے. اگر جملے میں لا استعمال ہو رہا ہے تو ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ یہ لا نفی کا ہے یا یہ نہیں کا لا ہے؟ وہ ہم ڈسکس کر چکے. جنہوں نے گرامر پڑھی انہیں معلوم ہے کہ لا نہیں کا خاصہ یہ ہے کہ وہ فعل مضارع کو مجزوم کر دیتا ہے. مجزوم کسے کہتے ہیں یہ بھی انہوں نے پڑھ لیا. تو خیر جنہوں نے گرامر پڑھی ہے تو وہ اس کو آسانی سے پہچان سکتے ہیں کہ لا تفسدوا کیا ہے؟ لا نہیں ہے. فلا تقربوها میں جو لا ہے یہ لا نہیں ہے. تو نہیں کے لیے نہیں کا صیغہ استعمال ہوگا. نیکسٹ چیز کیا ہے؟ معنی، یعنی نہیں کے معنی. تو کچھ معنی نہیں کے حقیقی ہیں، کچھ مجازی ہیں.
نہیں کے حقیقی معنی تو نہیں کے وہی ہیں کہ بڑے کا چھوٹے کو کسی کام سے روکنا. جیسے امر کے معنی کیا تھے کہ بڑے کا چھوٹے سے کسی کام کا مطالبہ کرنا، تقاضا کرنا، وہ امر تھا. تو نہیں کا مطلب کیا ہوگا؟ بڑے کا کسی چھوٹے کو کسی کام سے روکنا، منع کرنا. یہ نہیں کا حقیقی معنی ہے. تو نہیں عام طور پہ اسی معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن نہیں کے یعنی فعل نہیں کے کچھ مجازی معنی بھی ہیں. وہ کیا ہے؟ اب ان میں سب سے پہلے دعا. جیسے فعل امر دعا کے معنی میں استعمال ہو جاتا ہے، تو فعل نہیں بھی دعا کے معنی میں استعمال ہو جاتا ہے. جیسے قرآن مجید میں آیت ہے ربنا لا تؤاخذنا، اے ہمارے پروردگار نہ ہمیں پکڑ، لا تؤاخذنا نہ ہمارا مواخذہ کر، ان نسینا اگر ہم بھول جائیں، او اخطانا یا ہم سے کوئی خطا ہو جائے. ہمارے پروردگار ہمارا مواخذہ نہ کرنا، ہمیں پکڑنا مت. اب کیا آپ اللہ کو منع کر رہے ہیں کہ ہمیں نہ پکڑنا؟ نہیں، منع نہیں کر رہے، ظاہری بات ہے. اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہم سے حساب نہ لینا. کن باتوں کا؟ جن میں ہم سے کوئی بھول چوک ہو جائے یا ہم سے کوئی خطا ہو جائے، کوئی مسٹیک ہو جائے، یا اللہ ان کا ہم سے حساب کتاب نہ لینا. نیکسٹ کیا ہے؟ التماس. یعنی التماس وہی معنی کہ کسی برابر کے لیول کے شخص کا اپنے لیول کی کسی شخص کو کسی بات سے روکنا. یبن ام لا تاخذ بلحیتی، جیسے حضرت ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اے میری ماں جائے، یبن ام یا اے. ابن ام، ابن بیٹے کو کہتے ہیں، ام ماں کو. اے میری ماں کے بیٹے یعنی اے میری ماں جائے. ماں کے بیٹے مطلب بھائی، تو بھائی ہونے کے اعتبار سے وہ برابر ہیں. ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہیں، بھائی ہونے میں بھی بڑے ہیں، نبی ہونے میں بھی بڑے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بھائی ہونے کے اعتبار سے وہ ایک ماں کے بیٹے ہیں. تو اس لیے یہ التماس کے معنی میں حضرت ہارون حضرت موسیٰ کو حکم نہیں دے رہے کہ آپ میری داڑھی مت پکڑیں، بلکہ التماس کر رہے ہیں. یہ مفہوم ہے. یبن ام، اے میری ماں کے بیٹے، لا تاخذ مت پکڑ، بلحیتی میری داڑھی مت پکڑیے. درخواست کا انداز ہے. نیکسٹ کیا ہے؟ تمنی. اچھا، اس کی مثال جو ہے وہ کہیں قرآن میں سے تو نہیں ملی، لیکن بلاغت کی کتابوں میں جیسا کہ یہ ایک شعر دیا گیا ہے، اس میں تمنی کا مفہوم ہے کہ ایک شاعر نے کہا یا لیل طل، اے رات طویل ہو جا، یا نوم ذل، اے نیند زائل ہو جا، ختم ہو جا. یعنی رات لمبی ہو جائے، نیند اڑ جائے. یا صبح کف، اے صبح رک جا، لا تتلو، تو طلوع مت ہو، لا تتلو. اب وہ صبح کو کہہ رہا ہے تو طلوع مت ہو. اب صبح کو تو حکم نہیں نہ دے سکتا کہ طلوع مت ہو. مطلب یہ تمنا کا اظہار کر رہا ہے، ایک خواہش کا اظہار کر رہا ہے شاید کہ لمبی رات ہو جائے، آنکھوں سے نیند اڑ جائے اور صبح کبھی طلوع نہ ہو. تو بہرحال اس کی ایک خواہش ہے، اس کی ایک تمنا ہے کہ ایسا ہو جائے کہ رات ٹھہر جائے اور صبح طلوع نہ ہو. نیکسٹ کیا ہے؟ تحدید. لا تعتذروا، وہی ڈراوا، دھمکی. لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، تم معذرتیں مت پیش کرو. یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ منافقین کو کہا جا رہا ہے کہ تم معذرتیں مت پیش کرو. قد کفرتم، تم تو کفر کر چکے ہو، بعد ایمانکم، اپنے ایمان لانے کے بعد. تو اپنے ایمان لانے کے بعد تم کفر کر چکے ہو، تو اب معذرتیں مت گھڑو. یعنی منافق اسی کو کہتے ہیں نا کہ جو یا تو کفر کے ساتھ ایمان میں داخل ہوا، یا پھر ایمان میں تو داخل ہوا تھا لیکن پھر اس کا ایمان زبانی کلامی رہ گیا اور اس کا ایمان جاتا رہا. تو اب یہ ان کو گویا کہ ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے. نیکسٹ کیا ہے؟ تحقیر کے معنی میں. قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، اللہ تعالیٰ اہل جہنم کو کہیں گے کہ تم جہنم میں ذلیل و خوار ہو کے پڑے رہو،
ولا تکلمون، اور مجھ سے گفتگو بھی مت کرو، مجھ سے کلام بھی مت کرو. تو تحقیر کے معنی میں، حقارت سے. نیکسٹ کیا ہے؟ تحویل. ولا تسأل عن اصحاب الجحیم. یہاں پہ تو ولا تسأل ہے، لیکن بعض قرات کے اندر ولا تسأل بھی ہے. جب یہ تسأل ہوگا تو پھر یہ نہیں کا صیغہ بنے گا. تو ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا جہنم والوں کے بارے میں. اور ولا تسأل، یعنی اگر ہم دوسری قرات لے لیں اور آپ تو جہنم والوں کے بارے میں سوال نہ ہی کریں، تو یہ گویا کہ جہنم کی ہولناکی بیان کی جا رہی ہے. اس کے بارے میں سوال نہ ہی کریں تو بہتر ہے. نیکسٹ کیا ہے؟ نسخ و ارشاد، یعنی خیر خواہی کے لیے، گائیڈنس کے لیے. لا تسألوا عن اشیاء، دیکھو اے مسلمانوں ان چیزوں کے بارے میں سوال مت کرو. بعض مسلمان جو ہے وہ کچھ چیزوں کے بارے میں سوال کرتے تھے، تو اس پہ قرآن مجید کی آیات نازل ہوئیں کہ سوال مت کرو، کیونکہ ابھی وحی کا زمانہ ہے، وحی نازل ہو رہی ہے. اگر تم سوال کرو گے اللہ کی طرف سے جواب آ جائے گا تو قیامت تک کے لیے جو مسلمان ہیں وہ پابند ہو جائیں گے. اور اللہ کے رسول نے بھی اس کو ناپسند کیا کہ کوئی شخص تم میں سے سوال کرتا ہے اور اس پہ اللہ کی طرف سے جواب نازل ہوتا ہے اور قیامت تک کے لیے لوگ پابند ہو جاتے ہیں. تو اس لیے قرآن نے بھی اس کو ناپسند کیا کہ اللہ کو معلوم ہے، اللہ نے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ خود سے واضح نہیں کی، ان سے درگزر کر دیے. تو اب تم ان کے بارے میں سوال مت کرو اور اپنے لیے تنگی مت پیدا کرو. تو لا تسألوا عن اشیاء، اس میں کیا ہے؟ گائیڈنس ہے، سمجھایا جا رہا ہے، خیر خواہی برتی جا رہی ہے. دوام. ولا تلمزوا انفسکم، اور اپنے آپ کو الزام مت دو، یعنی ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی نہ کرو. ولا تنابزوا بالالقاب، اور ایک دوسرے کو برے ناموں سے مت پکارو، ایک دوسرے کے برے نام مت رکھ لو، یعنی ایسے نام جس سے دوسرے کو جو ہے وہ چڑان پیدا ہو. تو اب کیا اس میں دوام ہے، یعنی کبھی بھی ایسا نہ کرو، کبھی بھی ایسا نہ کرو. اس کے بارے میں تو تم سوچو بھی نہ. نیکسٹ کیا ہے؟ استفہام، یعنی انشاء کی تیسری قسم کیا ہے؟ استفہام. امر کو ہم نے ڈسکس کر لیا، نہیں کو ڈسکس کر لیا، اب تیسری قسم کیا ہے؟ استفہام، یعنی سوالیہ انداز. تو استفہام کے کچھ صیغے ہیں اور استفہام کے کچھ معنی ہیں. جس طرح امر کے صیغے اور پھر امر کے معنی کو ہم نے ڈسکس کیا، نہیں کے صیغے اور پھر نہیں کے معنی کو ہم نے ڈسکس کیا، اسی طرح اب استفہام کے صیغے اور پھر استفہام کے معنی کو ہم ڈسکس کریں گے. معنی میں پھر آگے دو باتیں آ جاتی ہیں، حقیقی معنی کیا ہیں، مجازی معنی کیا ہیں. حقیقی معنی تو سب کو پتہ ہوتے ہیں، مجازی معنی جو ہے وہ ہم بلاغت میں ڈسکس کرتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ استفہام ہر جگہ جو ہے وہ اپنے استفہامیہ معنی میں نہیں آتا، اور نہیں ہر جگہ اپنے نہیں کے معنی میں نہیں آتی، اور امر ہر جگہ امر کے معنی میں نہیں آتا. یہ سمجھنے کی بات ہے کہ امر کا صیغہ اور بندہ وہاں سے ہر وقت وجوبی ثابت کر رہا ہو، اور نہیں کا صیغہ قرآن میں آ جائے اور بندہ وہاں سے ہر وقت حرمتی ثابت کر رہا ہو کہ یہ چیز حرام ہے کیونکہ اللہ نے منع کر دیا. تو یہ بلاغت جو ہے نا، یہ اس کو اس لیے سمجھنا ضروری ہے. استفہام کے صیغے کون سے ہیں؟ حمزہ استفہام کا، یہ ہم نے عربی گرامر میں بھی پڑھا تھا. کوسچن ورڈز کون کون سے ہیں؟ ان میں سے سب سے پہلے حمزہ ہے. حمزہ جو ہے یہ دو معنی میں آتا ہے، طلب تصور کے لیے اور طلب تصدیق کے لیے. حمزہ میں طلب ہے نا، آپ سوال کے ذریعے سے کچھ پوچھ رہے ہیں نا، کچھ جاننا چاہ رہے ہیں. تو بعض اوقات جو آپ جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ کوئی تصور ہوتا ہے، اور بعض اوقات جو آپ جاننا چاہ رہے ہیں وہ کوئی تصدیق ہوتی ہے. اچھا، تصور اور تصدیق یہ منطق کی اصطلاحات ہیں، وہاں جا کے بہت اچھے سے کھلیں گی. آسان الفاظ میں ابھی ہم اس کو زیادہ اس میں ٹیکنیکل اس کی تعریف میں نہیں جاتے، اس کی کسی ٹیکنیکل ڈیفینیشن میں نہیں جاتے. تصور جیسے کوئی کانسیپٹ ہوتا ہے جو آپ کے ذہن میں ہے، ٹھیک ہے. اور تصدیق وہ چیز ہے کہ جس کو آپ سچا یا جھوٹا ثابت کر سکیں، جس کی طرف آپ سچ یا جھوٹ کی نسبت کر سکیں، یعنی وہ کوئی جملہ ہوگا، کوئی سینٹینس ہوگا. تصور کیا ہے؟ وہ ایک کانسیپٹ ہے.
وہ بھی تصدیق نہیں بنا، یعنی اس کی تصدیق نہیں ہو سکتی. تو آسانی کے لیے مزید ہم اس کو اچھے طریقے سے ہم منطق میں جا کے اس کو کھولیں گے، کیونکہ بیسیکلی یہ تصور اور تصدیق جو ہے منطق کے کانسیپٹ ہیں. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کبھی جو ہے وہ جملہ ناقص ہوتا ہے، یعنی کوئی مرکب ہے، جیسے مرکب اضافی ہے، مرکب توصیفی ہے، اچھا لڑکا، حامد کی کتاب. اب یہ تصورات ہیں، یہ حامد کی کتاب ہے، یہ تصدیق ہے، یہ ایک پورا جملہ بن گیا. یہ اب اس کی تصدیق ہو سکتی ہے یا اس کا انکار ہو سکتا ہے. تو حمزہ جو ہے وہ کبھی تصور کے لیے آتا ہے کہ کسی تصور کو آپ جاننا چاہ رہے ہیں، اور کبھی کسی تصدیق کی طلب کے لیے آتا ہے کہ کسی تصدیق کو آپ جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں. اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، یہ حمزہ وہ ہے جو کہ تصور کے لیے آیا ہے. اَأَنْتُمْ، کیا، حمزہ جو ہے یہاں پہ کیا کے معنی دے رہا ہے. اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ، کیا تم پیدا کرتے ہو اس کو، ام نحن الخالقون، یا ہم اس کو پیدا کرتے ہیں. یعنی ماں کے پیٹ میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے منی کے ایک قطرے سے، تو اس کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ یعنی سپرم سے اس کو ایک جیتا جاگتا انسان بنانے والا کون ہے؟ مادر رحم کے اندر، یوٹرس کے اندر 9 ماہ میں وہ پورا ایک انسان بن جاتا ہے. یعنی پانی کے ایک قطرے سے اس کا دل بھی بن گیا، اس کے پھیپھڑے بھی بن گئے، اس کا معدہ بھی بن گیا، سٹمک بھی بن گیا، اس کا ذہن بھی بن گیا، اس کی ہڈیاں بھی بن گئیں، اس کی آنکھیں بن گئی، کان بن گئے، قوت سماعت پیدا ہو گئی، قوت بصارت آ گئی، اس کی رگیں اور شریانیں بن گئیں، ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھ گیا، اور اس کے ہاتھ پاؤں بن گئے، اس کا جگر بن گیا، سب کچھ، اس کی انتڑیاں بن گئیں، مثانہ بن گیا. یہ سب کچھ کس نے بنایا؟ کس نے بنایا؟ پانی کے ایک قطرے سے. کیا یہ باپ نے بنایا، ماں نے بنایا، کس نے بنایا؟ یہ اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے. تو اس کا بنانے والا کون؟ تو اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ، کیا تم اس کو پیدا کرتے ہو، ام نحن الخالقون، یا ہم اس کو پیدا کرنے والے. اس کو یوں بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ جواب جو ہے، سوال کا جواب اگر آپ نعم یا لا سے دے سکیں، یعنی یس یا نو سے دے سکیں، تو پھر وہ تصدیق ہوتی ہے. اور اگر آپ اس سوال کا جواب یس اور نو سے نہ دے سکیں تو پھر وہ تصور ہوتا ہے. یعنی آسانی کے لیے یوں بھی جو بلغاء ہیں، یعنی علم بلاغت کے جو ماہرین ہیں، وہ یوں بھی فرق کرتے ہیں تصور میں اور تصدیق میں. تو اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ وَأَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، کیا تم اس کو پیدا کرتے ہو یا ہم اس کو پیدا کرنے والے ہیں. اب اس کا جواب آپ نعم یا لا سے، یس اور نو سے نہیں دے سکتے، بلکہ جواب میں آپ پورا جملہ آپ کو بولنا پڑے گا کہ اے اللہ آپ ہی پیدا کرنے والے ہیں. تو یہ طلب تصور کی مثال ہے، یعنی اس میں تصور کی طلب ہے. یہ حمزہ یہاں پہ طلب تصور کے لیے. دوسرا کیا ہے؟ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا. الم نشرح، کیا نہیں ہم نے کھول دیا، لکا آپ کے لیے، صدرک آپ کا سینہ. کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ ہاں، ہاں یعنی نام کی صورت میں، یس کی صورت میں اس کا جواب آ سکتا ہے. تو اس لیے یہ کیا ہے؟ یہ طلب تصدیق ہے، یعنی حمزہ استفہام کے ذریعے سے کسی تصدیق، کوئی تصدیق جو ہے وہ جاننا مقصود ہے. نیکسٹ کیا ہے؟ ارباب متفرقون خیر ام اللہ، کیا جدا جدا رب وہ زیادہ بہتر ہیں یا اللہ. تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے جیل کے قیدیوں سے سوال کیا تھا. جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنے خوابوں کی تعبیر پوچھی تھی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہیں خوابوں کی تعبیر بتاؤں گا، لیکن پہلے میری کوئی بات سن لو. تو نبی کا بنیادی مقصد تو یہی ہوتا ہے، قوم کو توحید کی طرف لے کے آنا. تو بت پرستی عام تھی،
تو یوسف علیہ السلام نے ان کے سامنے توحید کی دعوت رکھی اور کہا کہ دیکھو ارباب متفرقون، کیا جدا جدا رب کی جمع ارباب، خیر وہ بہتر ہے ام اللہ یا اللہ بہتر ہے. تو اس کا جواب جو ہے وہ نعم یا لا سے نہیں آ سکتا، یس اینڈ نو میں نہیں آپ دے سکتے. آپ کو جواب میں یہ کہنا پڑے گا کہ اللہ بہتر ہے، اللہ بہتر ہے. تو یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ طلب تصور ہے. تو طلب تصور میں جو ام ہوتا ہے، اس ام کو کیا کہتے ہیں؟ ام متصلہ. یہ ام متصلہ ہے. اور طلب تصدیق میں جو ام ہوتا ہے وہ ام منقطع ہوتا ہے، جو بل کے معنی میں آتا ہے. یہ خیر بہرحال آگے گہرائی کی باتیں، ہم زیادہ گہرائی میں نہیں جا رہے. نیکسٹ آیت کیا؟ اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم، کیا تو نے کیا ہے یہ ہمارے الہوں کے ساتھ اے ابراہیم؟ کیا تو نے کیا ہے؟ اب اس کا جواب ہم یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جس طرح سے سوال پوچھا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کا جواب جو ہے وہ نعم یا لا سے دے سکتے ہیں کہ نعم میں نے کیا ہے، نعم ہاں. تو یہ کیا ہے؟ یہ طلب تصدیق ہے. تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ حمزہ جو ہے یہ استفہام کے صیغوں میں سے ہے، اور اس کے معنی میں بنیادی معنی کیا ہے؟ طلب ہے. کبھی آپ کسی تصور کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں اور کبھی کسی تصدیق کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں. نیکسٹ کیا ہے؟ حل. حل بھی کیا کے معنی میں آتا ہے، لیکن حل میں اور حمزہ استفہام میں یہ فرق ہے کہ حل صرف مثبت جملے میں یعنی پازیٹیو جو سینٹنس ہوتا ہے اس میں آتا ہے، جبکہ حمزہ استفہام جو ہے وہ پازیٹیو اور نیگیٹو سینٹنس دونوں میں آ جاتا ہے. تو یہ دونوں میں بنیادی طور پہ فرق ہے. اور حل میں یہ بھی ہے کہ حل اگر فعل مضارع پہ داخل ہو تو اس کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے. یعنی یہ بات تو واضح ہے نا، عربی گرامر جنہوں نے پڑھی ہے کہ فعل مضارع میں حال اور مستقبل دونوں معنی ہوتے ہیں. تو اگر فعل مضارع پہ حل داخل ہو جائے تو وہ اس کو مستقبل کے معنی کے لیے یعنی فعل مضارع کو مستقبل فیوچر کے معنی کے لیے خاص کر دیتے ہیں. خیر حل کی مثالیں کیا ہیں؟ حل من خالقن، یہ بھی کیا کے معنی میں آتا ہے؟ کیا کوئی خالق ہے غیر اللہ، اللہ کے علاوہ، یرزقکم من السماء والارض، جو تم کو رزق دیتا ہو آسمانوں سے اور زمین سے. اس کے بعد کیا ہے؟ من جو ہے یہ ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے. ذوی العقول سے کیا مراد ہے؟ یعنی جو اصحاب عقل و فضل ہیں. عقل یعنی جن مخلوقات کو عقل کی دولت سے نوازا گیا یا جنہیں ہم ذوی العقول کہتے ہیں، وہ عام طور پہ 3 مخلوقات ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ذوی العقول ہیں. اللہ نے انہیں عقل کی دولت سے سرفراز کیا. ایک انسان، دوسرا جنات اور تیسرا فرشتے. اس کے علاوہ جو ہیں وہ غیر ذوی العقول کہلاتے ہیں، یعنی وہ جاندار تو ہیں لیکن ان میں عقل کا وہ درجہ نہیں ہے جو اللہ نے ان 3 مخلوقات میں رکھا ہے. تو من جو ہے وہ ذوی العقول کے لیے آتا ہے، ایک بات تو یہ ہے. اور اس کے بعد جو چوتھا ہے وہ ہے ما غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے. یہ دونوں میں فرق ہے، ٹھیک ہے. جیسے حمزہ اور حل میں ہم نے کیا فرق کیا کہ حمزہ جو ہے یہ مثبت جملے کے لیے آتا ہے اور منفی کے لیے بھی آتا ہے، اور حل صرف مثبت جملے کے لیے آتا ہے. اسی طرح سے من میں اور ما میں فرق کیا ہے کہ من جو ہے ذوی العقول کے لیے آتا ہے اور ما غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے. من کے آگے 2 مفہوم ہیں. من کا اصل مفہوم تو استفہام ہے لیکن کبھی نفی کے لیے بھی آ جاتا ہے. جیسے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے گا قرض حسنا، اچھا قرضہ، بہترین قرضہ، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا. یہی مراد ہے نا قرض حسنا سے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اللہ کو ویسے نہیں دینا چاہتے تو چلو قرض سمجھ کے دے دو، قیامت والے دن اللہ سے واپس لے لینا کہ اللہ کو تم نے قرض دیا تھا. یعنی غریب کے اوپر جو تم خرچ کر رہے ہو یا اللہ کے راستے میں جو خرچ کر رہے ہو وہ سمجھ لو اللہ کے ذمہ ادھار ہے، اللہ تمہیں قیامت والے دن واپس کر دے گا. بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی آفر ہے اللہ کی طرف سے. خیر یہاں پہ من جو ہے کون ہے استفہامی ہے، استفہام کے معنی میں.
کون؟ اب یہ ذوی العقول کے لیے استعمال ہوا ہے. من کبھی کبھار نفی کی معنی میں بھی آ جاتا ہے. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ, اور کون ہے جو معاف کرے گا گناہوں کو؟ الا اللہ, سوائے اللہ کے. اللہ کے علاوہ کون گناہوں کو معاف کرے گا؟ تو یہاں ہے تو یہ سوالیہ, لیکن اصلاً اس کا مفہوم کیا ہے؟ نفی کا ہے کہ اللہ کے علاوہ گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی نہیں, کوئی نہیں. نیکسٹ کیا ہے؟ ما. ما مختلف معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے. کبھی یہ کسی شے کے بارے میں کہ وہ شے ہے کیا, جیسے وما تلک بیمینک یا موسیٰ, اور یہ کیا ہے آپ کے داہنے ہاتھ میں اے موسیٰ. تو گویا اس شے کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے. وہ جو عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا اس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ یہ کیا ہے. تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ یہ عصا ہے. اور کبھی ما جو ہے وہ شے کے بارے میں تو نہیں, لیکن یہ ہے کہ اس شے کی جو حقیقت ہے اس کے بارے میں سوال ہوتا ہے کہ یہ جو شے ہے اس کی حقیقت کیا ہے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا تھا اپنی قوم کے لوگوں سے کہ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون, یہ بت کیا ہیں جن کے سامنے تم اعتکاف کیے بیٹھتے ہو. یعنی ان بتوں کی حقیقت کیا ہے؟ اب یہ تو نہیں سوال کر رہے کہ یہ بت, ظاہری بات ہے وہ مٹی کے بت ہیں, لیکن ان کی کیا حقیقت ہے؟ کیوں ان کے سامنے جو ہے وہ تم اعتکاف کیے بیٹھے رہتے ہو, ان کی ڈنڈوت کرتے ہو, ان سے دعائیں مانگتے ہو, ان سے اپنی جو ہے وہ مرادیں پوری کروانا چاہتے ہو؟ کیا حقیقت ہے ان کی؟ کیا ریالٹی ہے ان کی, ان بتوں کی؟ کچھ بھی حقیقت نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ خود تم نے اپنے ہاتھوں سے تراشے ہیں, مٹی کے بت ہیں, کچھ بھی نہیں ہے ان میں. اصل حقیقت تو اللہ کی ذات کی ہے, اصل حق تو وہی ہے. نیکسٹ کیا ہے کہ ما جو ہے وہ اس شے کی جس کے بارے میں سوال ہو رہا ہے اس کی کسی صفت کے حوالے سے سوال ہو رہا ہو, یعنی اس کی کسی صفت کے بارے میں جو ہے وہ جاننا مطلوب ہو. جیسے قال فرعون, فرعون نے کہا وما رب العالمین, کہ رب العالمین کون ہے. اب یہ نہیں کہہ رہا کہ رب العالمین کون ہے, ظاہری بات ہے اسے یہ ساری بات سمجھ میں تھی. وہ اصل میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اے موسیٰ, جس رب کو آپ مانتے ہیں, جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے تمام جہانوں کو پیدا کیا ہے, اب اتنا تو اس کو پتا تھا رب العالمین کا مطلب کیا. رب العالمین کا مطلب رب العالمین ہے تمام جہانوں کو پیدا کرنے والا ہے. اب یہ تو سوال نہیں کر رہا, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی صفات کیا ہیں, اس کی صفات کیا ہیں. تو گویا ما جو ہے وہ تین معنی میں استعمال ہوتا ہے. کبھی کسی ذات کے حوالے سے, خود اس شے کے حوالے سے کہ وہ شے کیا ہے. دوسرا یہ کہ شے تو واضح ہو, اس کی حقیقت کیا ہے. تیسرا یہ کہ شے بھی واضح ہو, اس کی حقیقت بھی واضح ہو, اس شے کی کچھ صفات کے حوالے سے سوال ہو. تو ان تینوں معنی میں جو ہے وہ ما کا لفظ استعمال ہو جاتا ہے غیر ذوی العقول کے لیے. نیکسٹ کیا ہے؟ متا. متا زمانے کے لیے آتا ہے, اور اسی طرح سے ایانا, یہ بھی زمانے کے لیے آتا ہے لیکن زمانہ مستقبل کے لیے. اور زمانہ مستقبل میں بھی امور عظیمہ, یعنی بڑی چیزوں کے بارے میں اگر کوئی خبر ہو تو اس کے حوالے سے ایانا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. جیسے قرآن مجید میں اس کی مثال ہے کیا ہے؟ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ, اور وہ کہتے ہیں کہ کب ہوگا یہ وعدہ. یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ یہ جو آپ ہمیں وعدہ دیتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا, تو کب یہ وعدہ پورا ہوگا؟ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ, کب ہوگا یہ وعدہ, یعنی کب یہ وعدہ پورا ہوگا. یسألون, وہ آپ سے سوال کرتے ہیں ایان یوم الدین, کب ہوگا بدلے کا دن, حساب و کتاب کا دن کب آئے گا. بڑی لمبی زندگی ہم نے تو گزار لی, ہمیں تو کچھ نظر نہیں آ رہا آگے پیچھے کہ کوئی حساب کتاب کا دن آنے والا ہے. تو وہ اس طرح سے کہتے تھے یسألون ایان یوم الدین, اس طرح سے بدلے کے دن کو جھٹلاتے تھے, قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے. تو ایانا امور عظیمہ یعنی قیامت کے دن سے متعلق سوال ہے, تو اس کے لیے عام طور پہ ایانا کا لفظ استعمال ہو. نیکسٹ کیا ہے؟ اینا. اینا یہ ظرف مقام, یعنی جب کسی جگہ کے بارے میں سوال ہو. یعنی متا تو ظرف زماں ہے نا, یعنی جب کسی وقت کے بارے میں سوال ہو. تو اینا
ظرف مکان ہے جب کسی جگہ کے بارے میں سوال ہو. یقول الانسان یومئذ قیامت والے دن کہے گا انسان این المفر کہاں ہے بھاگنے کی جگہ. جب سب کچھ سامنے دیکھ لے گا تو اس وقت انسان جہنم کو دیکھ کے بھاگنے کی کوشش کرے گا, اور اس وقت انسان کہے گا کہ ہے کوئی بھاگنے کی جگہ. تو پھر اس کو کہا جائے گا نہیں, کوئی جائے پناہ نہیں, کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں. این المفر کہاں ہے فرار کی جگہ, جہاں میں جا کے چھپ سکوں, اللہ کے عذاب سے بچ سکوں, فرشتوں کی یعنی اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں کی پکڑ سے بچ سکوں, چھپ جاؤں. نیکسٹ کیا ہے انا. انا جو ہے وہ 3 معنی میں استعمال ہوتا ہے. ایک کیفا کے معنی میں, دوسرا من اینا کے معنی میں, اور تیسرا متا کے معنی میں. تو تینوں کی مثالیں قرآن مجید سے. قال رب انا یکون لی غلام, تو کہا نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ اے میرے پروردگار کیسے ہوگا, انا یہاں کیفا کے معنی میں, کیسے ہوگا میرے لڑکا. جب اللہ سے دعا کر لی اور اللہ تعالیٰ نے بشارت دے دی حضرت زکریا علیہ السلام کو کہ آپ کے ہاں بیٹا ہوگا, اور یہ بھی بتا دیا کہ ان کا نام یحییٰ ہوگا, تو اب انہیں اس پہ یہ سوال پیدا ہوا کہ یا اللہ میں تو بوڑھا اور میری اہلیہ بھی جو ہے وہ بہت بوڑھی بانجھ ہو چکی, تو انا یکون لی غلام یعنی کیسے میرے اولاد ہو جائے گی. جیسے اب آپ دیکھیں نا کہ عورتوں کے اندر جو بچہ پیدا کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ ایک خاص عمر تک ہوتی ہے. ایک خاص عمر کے بعد جو ہے وہ ان کے مینسز وغیرہ کا معاملہ جب ختم ہو جاتا ہے 50+ میں جا کے 55+ میں جا کے, تو پھر اس کے بعد بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رہ جاتی. تو اب اس کے اوپر جو ہے وہ حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ کلمات کہے, رب انا یکون لی غلام. کیفا یہ انا بمانی کیفا, کیفا کے معنی. قال یا مریم انا لک ھذا, تو حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کو جو ان کی کفالت میں تھیں جب ان کے خیمے میں جاتے تھے تو دیکھتے تھے کہ بے موسم پھل پڑے ہیں, تو وہ حضرت مریم سے پھر سوال کرتے تھے کہ یہ پھل کہاں سے ہیں. تو قال یا مریم, حضرت زکریا نے کہا ہے مریم انا لک کہاں سے ہیں. یہاں انا کیا ہے, من اینا کے معنی میں کہاں سے ہیں, لک آپ کے لیے, ھذا یہ پھل کہاں سے آپ کے لیے آ جاتے ہیں. تو مریم السلام نے کہا یہ اللہ کی طرف سے, اللہ کی طرف سے. فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ. تیسری آیت کیا ہے کہ تم آؤ اپنی کھیتی کے پاس, اَنَّا شِئْتُمْ یہاں انا متا کے معنی میں, متا شئتم جب تم چاہو. فاتو تم آؤ حرثکم اپنی کھیتی, یہاں کھیتی سے مراد کیا ہے, بیویاں, یعنی بیویوں سے تم تعلق قائم کرو. متا شئتم جب تم چاہو, انا شئتم اس میں کوئی وقت کی پابندی نہیں ہے کہ دن میں ممانعت ہے یا رات میں ممانعت ہے, کوئی ایسی بات نہیں, یا کوئی خاص اوقات تمہارے لیے مقرر کر دیے, نہیں ایسا نہیں. متا شئتم جب تم چاہو. ہاں سنت میں البتہ یہ بیان آ گیا ہے کہ حیض کے دوران, مینسس کے دوران, ناپاکی کے دوران اپنی بیویوں سے جو ہے وہ زوجیت کا تعلق مت قائم کرو. اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے کہ اسنوا کل شیء الا النکاح, نکاح کے علاوہ یعنی انٹر کورس کے علاوہ اگر کچھ کرنا چاہو تو وہ کر سکتے ہو, لیکن انٹر کورس اس کی اجازت نہیں. نیکسٹ کیا ہے استفہام کی صیغوں میں, نیکسٹ کیا ہے کیفا. کیفا جو ہے وہ کسی شے کی حالت اور کیفیت کے بارے میں آتا ہے, جیسے رب ارینی کیف تحیی الموتى. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے میرے پروردگار مجھے دکھا دیں کیف تحیی الموتى, کیسے آپ زندہ کریں گے مردہ کو, مردوں کو آپ کیسے زندہ کریں گے, یہ مجھے دکھا دیں, اس کا مجھے ایکسپیرینس کروا دیں. تو کسی چیز کی حالت اور کیفیت جاننے کے لیے. کم کسی مبہم تعداد کو معلوم کرنے کے لیے. قال قائل منہم کم لبثتم, تو کہا ان میں سے ایک کہنے والے نے کتنا عرصہ تم رہے. اصحاب کہف کی بات ہو رہی ہے کہ جب اللہ نے انہیں بیدار کیا تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ کتنا عرصہ تم غار میں رہے ہوگے. کم لبثتم, تو مبہم تعداد کو جاننے کے لیے کم کا لفظ استعمال ہوتا ہے. نیکسٹ ایون اصل میں دو چیزوں میں سے کسی ایک شے کے تعین کے لیے
یعنی کوئی وصف ہے جس میں دو چیزیں شریک ہیں، تو آپ تعین کر کے بتائیں کہ یہ کس کے لیے، ان دو میں سے کون ہے؟ ای الفریقین خیر مقام و احسن ندیہ، ان دونوں فریقین میں سے، یعنی ایک طرف جو ہے وہ اہل ایمان کا فریق ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والوں کا فریق ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ کافروں کا، ایمان نہ لانے والوں کا فریق ہے، گروہ ہے. تو یہ دو گروہ ہیں، تو ان دونوں گروہوں میں سے کون بہتر ہے اپنے مقام اور مرتبے میں، اور کس کی مجلس اچھی ہے؟ تو دو چیزوں میں تقابل کرنے کے لیے آتا ہے، تو اس تقابل میں سوال ہوتا ہے، تو اس سوال کا جواب میں آپ دو میں سے کسی ایک کا تعین کر دیتے ہیں، تو اس کے لیے ایون کا لفظ آتا ہے. تو یہ ہیں استفہام کے صیغے. اب نیکسٹ کیا ہے؟ استفہام کے معنی. استفہام کے صیغوں کے بعد استفہام کے معنی. تو استفہام کے جو معنی ہیں ان میں سے ایک تو اس کا حقیقی معنی ہے. حقیقی معنی تو ہمارے لیے واضح ہے کہ استفہام کا حقیقی معنی کیا ہے، وہ تو طلب ہے، مطلب کوئی کویسچن ہے. لیکن بعض اوقات یہ کسی کویسچنس کے لیے استعمال نہیں ہوتا، اپنے حقیقی معنی میں استعمال نہیں ہوتا، بلکہ مجازی معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو استفہام کے مجازی معنی کیا ہیں؟ مجازی معنوں میں ایک تو تسویہ ہے، یعنی برابر قرار دینا. سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، برابر ہے ان کے اوپر یہ حمزہ استفہام کا ہے. دوسرا جو آگے حمزہ ہے یہ باب افعال کا ہے، یہ صیغے کا حمزہ ہے، افعلا فعل ماضی کا صیغہ ہے. انذرتا، خواہ آپ ڈرائیں ان کو یا لم تنذرہم، نہ آپ ڈرائیں ان کو. تو یہ تسویہ کے معنی میں استفہام یہاں پہ مطلب کوئی چیز پوچھی نہیں جا رہی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈرانا یا نہ ڈرانا یہ برابر ہے، اس معنی میں یہ حمزہ استفہام استعمال ہوا ہے، تسویہ کے معنی میں. نیکسٹ کیا ہے؟ نفی. استفہام نفی کے معنی میں. حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نہیں ہے احسان کا بدلہ مگر احسان. تو یہاں اب حل استفہامی ہے، لیکن یہاں یہ کویسچن کے لیے استعمال نہیں ہو رہا، نفی کے معنی میں. نیکسٹ کیا ہے؟ انکار. اغیر اللہ تدعون، کیا اللہ کے غیر کو تم پکارتے ہو؟ اب یہ ہے کہ سوال نہیں کیا جا رہا، یہ پوچھا نہیں جا رہا کافروں سے کہ کیا تم اللہ کے غیر کو پکارتے ہو، اللہ کے غیر سے تم دعائیں کرتے ہو. ان سے پوچھا نہیں جا رہا، وہ تو نظر آ رہا ہے کہ وہ یہ کام کرتے ہیں، بلکہ انکار کیا جا رہا ہے. استفہام بمعنی انکار ہے کہ ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو. یہ ایسی ہے جیسے ہم نے کہا نا کہ آپ تھوڑا سا غور کریں نا تو آپ کو اپنی زبان میں، اپنی روزمرہ کے استعمال کی زبان میں اس قسم کے اسالیب مل جاتے ہیں. جیسے والدہ جو ہے وہ بڑے بھائی کو کہے تم نے چھوٹے بھائی کو مارا ہے. اب یہ پوچھ نہیں رہی، والدہ جو ہے وہ بڑے بھائی سے پوچھ نہیں رہی کہ تم نے چھوٹے بھائی کو مارا ہے، بلکہ انکار کر رہی ہیں، اس کو کہہ رہی ہیں، یا تو زجر و توبیخ ہے، اس کو ڈانٹ رہی ہیں کہ تم نے کیوں مارا ہے، یا پھر یہ ہے کہ انکار کا مفہوم ہے کہ چھوٹے بھائی کو مارنا نہیں، یہ درست نہیں ہے. امر کے معنی میں، استفہام امر کے معنی میں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا نصیحت کے لیے. فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ یعنی نصیحت حاصل کرو، نصیحت حاصل کرو، اس لیے ہم نے آسان کیا. تو یہ معنی. نیکسٹ کیا ہے؟ استفہام نہیں کے معنی میں. اتخشونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ یعنی مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کیا تم کافروں سے ڈرتے ہو؟ فاللہ احق ان تخشوا، اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اللہ سے ڈرو. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کیا مراد ہے؟ نہیں ہے، یعنی کافروں سے مت ڈرو. تو ایسی ہے جیسے ہم بھی کسی کو کہتے ہیں تم اس سے ڈرتے ہو، تم اس سے ڈرتے ہو، مطلب یہ کہ اس سے ڈرنا مطلب یہ کام مت کرو. وہ کوئی ڈرنے کی شے ہے کہ اس سے تم ڈرتے ہو، اس معنی میں. حل جو ہے یعنی استفہام تشویق کے معنی میں، شوق دلانے کے معنی میں. حل ادلکم علی تجارہ، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں ایسی تجارت کی طرف، تنجیکم من عذاب علیم، تو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے. وہ تجارت کیا ہے؟
اللہ کے راستے میں جہاد کرنا اپنی جان سے اور مال سے، یہ اگلی آیات میں بیان ہوا ہے۔ تو ہل ادلکم، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں، کیا میں تمہیں ایسی تجارت بتلاؤں؟ تو یہ گویا ترغیب اور تشویق کا انداز ہے، یعنی اس تجارت کے لیے موٹیویٹ کیا جا رہا ہے۔ نیکسٹ کیا ہے؟ تحقیر کے معنی میں، اس قال لابیہ و قومہ ما تعبدون، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا ما تعبدون، کس کی تم عبادت کرتے ہو؟ حضرت ابراہیم پوچھ نہیں رہے تھے کس کی تم عبادت کرتے ہو، وہ تو صاف نظر آ رہا تھا، ما تعبدون، کس کی تم عبادت کرتے ہو، مطلب یہ اس کی تم عبادت کرتے ہو، ان بتوں کی جن کو خود اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو۔ تحقیر کے معنی میں یہ ایسی ہے جیسے آپ کسی سے کہیں تم کس کے پیچھے چل رہے ہو، کس کے پیچھے چل رہے ہو، تحقیر کے معنی میں۔ نیکسٹ کیا ہے؟ زجر و توبیخ کے معنی میں، الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے، یعنی اللہ اپنے بندے کے لیے کافی ہے، اس معنی میں۔ پھر استفہام تعجب کے معنی میں بھی آ جاتا ہے، قالت یا ویلتا االد وانا عجوز، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ نے کہا کہ آلد، کیا میں بچہ جنوں گی، وانا عجوز، جبکہ میں بانجھ ہوں، بڑی عمر کی ہوں، تو تعجب کا اظہار کیا۔ تو استفہام میں تعجب کے معنی بھی ہوتے ہیں۔ تقریر، تقریر دو معنی میں آتا ہے، یعنی ثابت کرنا۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی سے اقرار طلب کرنا، یعنی کسی جرم کا اقرار کروانا، کسی گناہ کا اقرار کروانا، یا کسی سے کسی بات کو منوانا، جیسے قالوا اانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، انہوں نے کہا کیا آپ نے یہ کیا ہے ہمارے معبودوں کے ساتھ اے ابراہیم؟ تو گویا وہ یہ طلب اقرار ہے، اقرار کروا رہے ہیں، ان کی نظر میں یہ جرم تھا تو وہ اس کا اقرار کروانا چاہ رہے ہیں۔ تو استفہام بمانی طلب اقرار۔ اور الم یجعل کیدہم فی تضلیل، یہ تحقیق اور اس بات کے معنی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہم نے ہاتھی والوں کی جو چال تھی وہ رائگاں نہیں کر دی، فی تضلیل، رائگاں نہیں کر دی، ضائع نہیں کر دی ہاتھی والوں کی تدبیر، چال، کہ وہ بیت اللہ کو گرانے کے لیے آئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی بات ثابت کر رہے ہیں، منوا رہے ہیں کہ ہم نے ایسا کر دیا، یعنی ان کی چال ہم نے رائگاں کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھ نہیں رہے کہ کیا ہم نے ہاتھی والوں کی جو ابرا اور اس کا لشکر آیا تھا، کیا ہم نے اس کو ذلیل و رسوا نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ یہ پوچھ نہیں رہے، بلکہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم نے کیا ہے، ہم نے کیا ایسا۔ تو یہ اس بات کے معنی میں۔ نیکسٹ کیا ہے؟ استبعاد کے معنی میں، یعنی کوئی چیز جو دور ہو۔ اِذَا مِتْنَا، یہ کفار کا قول نقل ہو رہا ہے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے وَكُنَّا تُرَابًا، اور مٹی ہو جائیں گے تو پھر ہمیں زندہ کیا جائے گا؟ ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، یہ دور کا لوٹنا ہے، بڑی دور کی بات ہے یہ۔ نیکسٹ کیا؟ تنبیہ کے معنی میں، اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم بدلنا چاہتے ہو اس چیز کو جو حقیر ہے اس کے بدلے میں جو بہتر ہے؟ تو اب یہاں پہ یہ تنبیہ کے معنی میں ہے۔ بنی اسرائیل کو کہا گیا نا کہ جب انہوں نے من و سلوہ کے عوض یہ کہا کہ ہمیں سبزیاں دے دیں، دالیں دے دیں، تو اس پہ کہا گیا کہ جو بہتر ہے اس کے بدلے میں آپ ادنا کو لینا چاہتے ہیں۔ تنبیہ کی جا رہی ہے، سوال نہیں پوچھا جا رہا، تنبیہ کی جا رہی ہے سوال کے ذریعے سے۔ نیکسٹ کیا ہے؟ تحویل، ہول دلانا۔ وما ادراک ما الحاقہ، تمہیں کیا معلوم کہ حاقہ سچ ثابت ہونے والی کیا ہے، یعنی قیامت، قیامت کی بات ہو رہی ہے۔ نیکسٹ کیا ہے؟ تمنی کے معنی میں، یعنی استفہام تمنی کے معنی میں، فہل لنا من شفعاء، کیا ہمارے لیے کوئی سفارشی ہیں، فیشفعوا لنا، جو ہماری سفارش کریں قیامت والے دن؟ اہل جہنم یہ بات کہیں گے استفہامی انداز میں، کوئی سفارشی ہمیں مل سکتے ہیں، یعنی تمنا کا اظہار کریں گے۔ نیکسٹ کیا ہے؟ تحدید کے معنی میں، الم نہلک الاولین، کیا ہم نے پہلوں کو ہلاک نہیں کیا؟ ابھی اللہ تعالیٰ پوچھ نہیں رہے، کفار مکہ سے یہ پوچھ نہیں رہے کہ کیا ہم نے پہلی قوموں کو ہلاک نہیں کیا، قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، بلکہ ڈرا رہے ہیں، دمکا رہے ہیں، ہم نے ان کو ہلاک کیا ہے کیونکہ انہوں نے اپنے نبیوں کا انکار کیا، ان کی تکذیب کی، تو اگر تم بھی اسی روش پہ قائم رہے تو تم کو بھی ہم ہلاک کر دیں گے۔ یہ تحدید ہے، ڈراوا ہے، دھمکی ہے۔ نیکسٹ کیا ہے؟ تحسر کے معنی میں، یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن کہے گا انسان کہاں ہے بھاگنے کی جگہ۔
یعنی حسرت کا اظہار کرے گا. یہ نہیں کہ اسے کوئی بتانے والا ہوگا کہ بھائی فلاں جگہ بھاگنے کی، یا اسے کوئی امید ہے کہ اسے اس سوال کا جواب ملے گا. ایک حسرت کا آغاز کرے گا. نیکسٹ کیا ہے؟ اتاب کے معنی میں الم یانن الذین آمنوا، کیا ابھی وقت نہیں آیا اہل ایمان کے لیے ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد سے، کہ ان کے دل جو ہے وہ اللہ کی یاد سے خشیت محسوس کریں. کہ ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا؟ اتاب کے معنی میں. نیکسٹ کیا ہے؟ تذکیر کے معنی میں، یعنی یاد دہانی کے معنی میں. حل علمتم ما فعلتم بیوسف، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم نے یوسف سے کیا کیا؟ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے یہ سوال کیا تھا. اب ان کو تو پتہ تھا، لیکن یاد دہانی کروا رہے ہیں، ریمائنڈ کروا رہے ہیں کہ تم نے کیا 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 تھا یوسف کے ساتھ، اور میں یوسف ہوں، اور دیکھو میں تمہیں جو ہے وہ اس کا کیا بدلہ دے رہا ہوں. یعنی تم نے میرے ساتھ کیا کیا اور میں تمہارے ساتھ کیا کر رہا ہوں، اچھا سلوک کر رہا ہوں. افتخار کے معنی میں، جیسے فرعون نے کہا تھا الیس لی ملک مصر، کیا مصر کی بادشاہی میرے پاس نہیں ہے؟ تو اس نے فخر کیا اس بات کے اوپر. ترغیب کے معنی میں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے گا؟ تو یہ ترغیب کے معنی میں. تو بہرحال آج ہم نے جملہ انشائیہ کو ڈسکس کیا، اور ہم نے کہا کہ جملہ انشائیہ کی پہلی قسم امر ہے. امر کے کچھ صیغے ہیں، ٹھیک ہے، پھر امر کے کچھ معنی ہیں، ایک حقیقی معنی ہے، کچھ مجازی معنی ہے. تو امر کبھی حقیقی معنی میں ہوتا ہے، کبھی مجازی معنی میں ہوتا ہے. دوسری جملہ انشائیہ کی قسم نہیں ہے، نہیں کے کچھ صیغے ہیں. پھر یہ ہے کہ نہیں سے پیدا ہونے والے معنی ہیں. ایک تو اس کا حقیقی معنی ہے، کسی کو منع کرنا، بڑے کا چھوٹے کو منع کرنا، کسی کام سے روک دینا، اور کچھ اس کے مجازی معنی ہیں. اور امر کی طرح نہیں بھی کبھی حقیقی معنی میں ہوتا ہے اور کبھی مجازی معنی میں ہوتا ہے. اور انشاء کی تیسری قسم استفہام ہے. استفہام کے کچھ صیغے ہیں، یعنی استفہام کے لیے کچھ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ان کے معنی کو ہم نے ڈسکس کیا، جیسے حل ہے، حمزہ استفہام ہے، من ہے، ما ہے، متا ہے، ایانہ ہے، کیفہ ہے. یہ سب استفہام کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اسمائی استفہام ہے کچھ، اور کچھ جو ہے وہ حروف استفہام ہے. پھر استفہام سے پیدا ہونے والے معنی ہیں، کبھی استفہام سے حقیقی معنی پیدا ہوتا ہے، اور کبھی جو ہے استفہام مجازی معنی میں بھی استعمال ہو جاتا ہے. اور ہم نے یہ دیکھا کہ قرآن میں استفہام کن کن مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. تو ابھی ہمارا انشاء کا یہ موضوع، یہ ٹاپک چل رہا ہے، کیونکہ انشاء کی تقریباً 11 قسموں کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے. خبر کی تو 2 قسمیں تھیں، جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ، لیکن انشاء میں ہم تقریباً کوئی 11 قسمیں ڈسکس کریں گے. عام طور پہ نحویوں نے 10 قسمیں بیان کی ہیں، لیکن بعض جو ہے وہ بلغاء نے یا بعض جو اہل بلاغت ہیں انہوں نے انشاء کی 10 سے زائد قسمیں بھی بیان کی ہیں. تو ہم انشاءاللہ 11 قسموں کو بیان کریں گے. تو 3 کو ہم نے ڈسکس کر لیا. تو نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم اسی انشاء کو آگے کنٹینیو کریں گے، اور ہم تمنی، ترجی اور ندا وغیرہ کو ڈسکس کریں گے. تو نیکسٹ لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.